بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 184 اور آیت نمبر ہے 153۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فأخذتهم الصاعقۃ بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبینا۔ یسألک سوال کرتے ہیں آپ سے اہل الکتاب اہل کتاب، ان تنزل علیہم کہ آپ لے کر آئیں ان کے پاس کتاباً ایک کتاب من السماء آسمان سے۔ فقد سألوا موسیٰ تحقیق انہوں نے سوال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر من ذالک اس سے بھی بڑی چیز کا۔ فقالوا تو انہوں نے کہا ارنا اللہ جہرۃ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے سامنے، کھلم کھلا اللہ کو دیکھنا ہے۔ فأخذتهم الصاعقۃ بظلمهم ان کے اس ظلم کی وجہ سے ان پر ایک بجلی کی کڑک آ پہنچی۔ ثم اتخذوا العجل پھر بنا لیا انہوں نے بچھڑے کو معبود، من بعد اس کے بعد کہ ما جاءتهم البینات ان کے پاس بہت ساری نشانیاں آ چکی تھیں، بہت ساری نشانیاں آ چکی تھیں، اس کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا؟ بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ فعفونا عن ذلک پھر بھی ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ وآتینا موسیٰ اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سلطان مبینہ واضح دلائل۔ اہل کتاب یہاں خاص اہل کتاب سے مراد یہودی ہیں، چونکہ آگے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہودی نبی علیہ السلام کی نبوت پہ اعتراض بہت کرتے تھے، خاص طور پہ ایسے سوال کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کا جواب یہ نہیں دے سکے گا اور ہم اس کا انکار کر دیں گے۔ تو انہوں نے ایک مطالبہ یہ کیا کہ آپ ایسا کریں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام یک بار کی ایک کتاب لے کر آئے تھے، تورات کی تختیاں لے کر آئے تھے موسیٰ علیہ السلام، آپ اس طرح کتاب کیوں نہیں لاتے؟ کہ آپ ان کی طرح کے نبی نہیں ہیں، وہ تو کتاب لائے تھے اور آپ ایک ایک آیت دو دو آیتیں ہمیں سناتے ہیں۔ یہ ان کا مطالبہ تھا۔ اللہ رب العزت نے اس مطالبے کا، ویسے بھی مشرکین مکہ جب یہود کے پاس جاتے تھے نا تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو ہیں نادان لوگ، تم پڑھے لکھے ہو، تو اس پیغمبر سے ایسے ایسے سوال کرو اس کا جواب نہ دے سکے۔ تو یہ مشرکین کی طرف سے بھی پریشر ہوتا تھا یہود پہ کہ تم پڑھے لکھے ہو، کس بات کے ہو، تم سے سوال ہی اچھے نہیں ہوتے، ہم تو چلے پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ تو بہرحال پھر وہ اس طرح کے سوال نبی علیہ السلام سے کرتے تھے۔ تو آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، مقصد ان کا رہنمائی حاصل کرنا نہیں ہوتا، مقصد ہوتا ہے اگلے کو پھنسانا۔ اچھا جی مولوی صاحب اگر آپ میرے اس سوال کا جواب دے دینا تو میں آپ کی بات مان جاؤں گا۔ اس سوال کا تعلق کوئی مطلب ہے کہ
احکام و مسائل کے ساتھ نہیں ہوتا بھی اس نے کوئی دین کی بات سمجھنی ہے، وہ لا یعنی سوال ہوتا ہے، معلوماتی سوال ہوتا ہے، جی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کس درخت کی تھی، اس طرح کے سوال جن کا احکام و مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایسے سوال بعض لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے سوالوں سے ہم مولویوں کو پھنسا لیتے ہیں، تو یہ لا یعنی سوال ہے، یہ یہودیوں کا شیوا تھا، ایمان والوں کا یہ شیوا نہیں۔ ایمان والے سوال کرتے ہیں، دین کی باتیں سمجھتے ہیں، دین کے احکامات جتنے بھی ہیں ان کے متعلق وہ سوال کرتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے سوال یہ کیا کہ آپ ایسا کریں، وہ کتاب، وہ جو پورا کتابچہ ہے نا، وہ یک بارگی ہمیں لا کر دکھائیں، بس اگر یہ آپ لے آتے ہیں ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا، فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، کیا جب موسیٰ علیہ السلام وہ کتابچہ لے کر آئے تھے، تورات، تختیاں لے کر آئے تھے، کیا تم نے مان لیا تھا؟ نہیں، تم نے آگے سے کیا کہا؟ ارنا اللہ جہرۃ، ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے۔ تو مانے تو تم اس وقت بھی نہیں تھے، یہاں تو جب موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں لے کر آئے تھے تو تم مان جاتے بھی یک بار کی کتاب آئی ہم مان لیتے ہیں، مانا تم نے اس وقت بھی نہیں، اور اس وقت تم نے کیا کہا؟ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے۔ اچھا، اس کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تو ہے انہوں نے کہا ہم نے اللہ کو ظاہری حالت میں دیکھنا ہے، اللہ ہمارے سامنے آئے، آپ کو کتاب پکڑائے، ہم مان جائیں۔ دوسرا مفسرین نے اس کا معنی ایک یہ بھی کیا ہے کہ یہ ان کا ایک انداز تھا بدتمیزی والا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، لاؤ اپنے رب کو، ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک بدتمیزی والا انداز تھا، لے آؤ اللہ کو، آ جائے اللہ پھر ہمارے سامنے۔ تو مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ ہمارے سامنے آئے، وہ بدتمیزی والا انداز اپناتے تھے۔ تو علم کے حصول کے لیے یہ چیز بڑی معنی رکھتی ہے کہ انسان ادب کرے۔ اگر آپ کا مقصد علم حاصل کرنا ہے تو بغیر ادب کے علم آتا ہی نہیں ہے، تو ادب کا دائرہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ تو یہ بدتمیزی والا انداز اپناتے تھے، ایسا کرو جی، ایسا کرو جی، ایسا کرو جی۔ محدثین نے اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، حصول علم کے لیے ادب کرنا۔ آج ادب بہت کم ہو چکا ہے، آپ کو مدارس میں ملے گا، اسکولوں میں بہت کم ملے گا، ورنہ ایک زمانہ ہوتا تھا علم کے حصول کے لیے ادب کو سامنے رکھتے تھے، بلکہ ہمارے اساتذہ تو ہمیں یہ کہا کرتے تھے حصول علم کے لیے 3 چیزوں کا ادب ضروری ہے۔ آپ جو چیز پڑھ رہے ہیں، ہم تو یہاں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا تو ویسے ہی ادب ہم کرتے ہیں، قرآن کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی بھی علم حاصل کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ میتھ کا ہی سبق پڑھتے ہیں، تو جو بھی آپ پڑھتے ہیں اس کتاب کا ادب ہو، یہ نہیں کتاب پڑھ لیا اٹھا کر پھینک دی، اب یہ انگلش کی کتاب ہے اس کو اٹھا کر پھینک دو، بس یہ ادب کے خلاف ہے۔ آپ جو بھی چیز پڑھ رہے ہیں اس کا ادب ضرور۔ کوئی بھی ہنر سیکھ رہے ہیں، کسی دکان پہ بندہ ایک ہنر ہی سیکھتا ہے بچہ، ٹھیک ہے نا، اب وہ جو جن اوزاروں کے ساتھ ہنر سیکھتا ہے ان کا ادب ہو، ایسے نہیں اٹھا کے ادھر پھینک دی، ادھر پھینک دی، ادھر پھینک دی، اس سے ہنر نہیں آتا، اس سے علم نہیں آتا بندے کو۔ دوسرا، جس جگہ پہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں، ہماری تو جگہ ماشاءاللہ مسجد ہے، اس کا تو ادب ویسے ہی ہم کرتے ہیں، مسجد کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر بیٹھ کے آپ علم حاصل کرتے ہیں تو اس کا ادب ضروری ہے۔ اس جگہ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کا ادب کریں، اس کا خیال رکھیں، اگر کوئی خراب چیز ہو رہی ہے اس کو ٹھیک کریں، یہ ضروری ہے۔ اور تیسرا، جس سے علم حاصل کر رہے ہیں وہ آپ کا استاد ہے، کوئی بھی ہے، تو جس سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں، جس جگہ پہ کر رہے ہیں، جو سی چیز کا کر رہے ہیں، تینوں کا ادب ضروری ہے۔ اگر آپ نے صحیح طور پر علم حاصل کرنا ہے، ہنر حاصل کرنا ہے، تو ان 3 چیزوں کا ادب ضروری ہے۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی کہ وہ مذاق والے انداز میں کہتے تھے لاؤ اللہ کو، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر تھے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ جانتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جاؤ جا کر علم حاصل کرو، انہوں نے جا کر خضر علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ حالانکہ وہ پیغمبر تھے اور جلیل و قدر پیغمبر تھے، اور ایسے پیغمبر تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست بات کی تھی، جو ان کا ایک معجزہ تھا۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، بدتمیزی والا انداز نہیں، حصول علم کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ادب کو ملحوظ خاطر رکھا، اور درخواست، بندہ جس طرح درخواست دینے والا انداز ہوتا ہے نا بندے کا، یہ انداز انہوں نے اپنایا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں حصول علم کے لیے۔ اب یہ جملہ وہ خضر علیہ السلام کو بول رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے؟
پھر انہوں نے ساتھ بھی رکھا اور چند شرائط بھی بتائیں، اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ شرطیں، زیادہ سوال نہیں کرنا، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، تو جس سے علم حاصل کیا جاتا ہے وہ شرطیں بھی رکھ سکتا ہے۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی موسیٰ علیہ السلام تو ادب والے تھے، انہوں نے جس سے علم حاصل کیا تھوڑی دیر کے لیے کیا لیکن اس کا بھی ادب کیا۔ یہودیوں کے ہاں یہ بیماری تھی کہ وہ ادب نہیں کرتے تھے، تو یہ جو ان کا جملہ تھا نا قالوا ارنا اللہ جہرۃ، اس کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، ایک کہا اللہ سامنے آ جائے، دوسرا بدتمیزی والے انداز میں لاؤ اللہ، یہ کون سا اللہ تعالیٰ کو لا سکتے ہیں؟ تو بس ٹھیک ہے ہمارا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، ان کے اس جملے کی وجہ سے ان پر ایک بجلی کڑکی، مر گئے سارے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو، کوئی بھی شخص ہے براہ راست اللہ کی قدرت کو للکارتا ہے تو پھر اللہ عذاب بھیجتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے ساتھ آدمی کا کوئی بھی معاملہ ہو تو ایسے جملے نہیں بولنے چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ٹکراؤ ہو، لو جی اللہ نے پکڑنا ہوا تو مجھے پکڑ لے گا، غلط بات ہے۔ انسان ہے، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی والا اسلوب ہو، ایسا اسلوب نہ ہو کہ اللہ کو ہم اللہ کی قدرت کو للکاریں، لو جی اللہ نے پکڑنا ہوا تو پکڑ لے گا، یعنی اللہ پکڑنے پہ قادر نہیں ہے، اللہ قادر ہے، اللہ پکڑ بھی سکتا ہے۔ تو ایسے جملے انسان کو نہیں بولنے چاہیے۔ تو انہوں نے یہ جملہ بولا، اللہ کی طرف سے ایک بجلی آئی، وہ مر گئے۔ بہرحال تفصیل سے واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ سارے اٹھ گئے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، پھر ان پر ایک دور ایسا بھی آیا کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ دلیل لے کر آئیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام دلیل لائے تھے، اور دلیلیں کتنی بڑی تھیں، آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب نبوت لے کر آئے تھے، بنی اسرائیل بھی تھی، فرعون بھی تھا، ید بیضا، ہاتھ ان کا سفید ہو جاتا تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے فرعونیوں پر عذاب آتے تھے، جوؤں کا، ٹڈیوں کا، مینڈک کا، خون کا عذاب ان کے سامنے آیا، ٹھیک ہے، اور ان کے سامنے فرعون ڈوبتا دیکھا انہوں نے، جادوگروں کا مسلمان ہونا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان سارے دلائل کے بعد کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے جا رہے ہیں، پچھلے سے بچڑے کو رب بنا لیا، من بعد ما جاءتهم البینات ثم اتخذوا العجل، تو بچڑے کو رب بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہودیوں تم تو وہ قوم ہو، اتنے دلائل دیکھنے کے بعد یار بندے کے سامنے فرعون مر گیا لاؤ لشکر سمیت، تم پھر غیر اللہ کو پکار رہے ہو، تو تم نے تو یہ حرکت کی ہوئی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو گویا ایک طرح کی تسلی تھی کہ آپ پریشان نہ ہوں، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو آپ سے زیادہ ستایا ہے، علم کا حصول مقصد نہیں تھا، ستانا مقصود تھا، انہوں نے زیادہ ستایا ہوا ہے۔ فعفونا عن ذلک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی ہم معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ بعض اوقات بندہ اعلانیہ اللہ کی بغاوت کرتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ غفور الرحیم ہے، اس لیے اللہ الرحمن الرحیم ہے، ورنہ جب بندہ بہت زیادہ غلطی کرے اللہ فوراً بھی پکڑ سکتا ہے، اللہ قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعفونا عن ذلک، ہم درگزر کر دیتے ہیں، ہم پھر بھی بعض اوقات درگزر کر دیتے ہیں، بعض اوقات عذاب آ بھی جاتا ہے، اکثر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑے واضح جو ہیں وہ دلائل دیے۔ تو بندے کو دلیل نہیں ہونا چاہیے، اچھا میں نے یہ جرم کیا، کون سا اللہ کی پکڑ آئی ہے، اگر اللہ کی پکڑ نہیں آئی تو میں سچا ہوں، نہیں، غلط ہے۔ اگر آپ نے کوئی گناہ کیا اللہ سے معافی مانگے، پکڑ نہیں آئی پھر بھی معافی مانگے، اللہ درگزر کرتا ہے اور اللہ معافی کو پسند بھی کرتا ہے، تو بندے کو چاہیے اگر گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔